کبھی سوچا ہے کہ شہر بھی کہانیاں سناتے ہیں؟ لاہور بالکل ایک ایسا ہی شہر ہے۔ اس کی ہر گلی، ہر عمارت تاریخ کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے دو سب سے اہم باب دو عظیم سلطنتوں نے لکھے ہیں، مغل اور برطانوی راج۔ تو آئیے لاہور کی ان پتھروں میں لکھی داستان کو پڑھتے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا سوال ہے، آخر یہ سلطنتیں اپنی کہانی پتھروں میں لکھتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، لاہور کی یہ یادگاریں صرف اینٹ گارے کی عمارتیں نہیں ہیں، نہیں، یہ تو اپنے بنانے والوں کی طاقت، ان کی سوچ اور ان کی ثقافت کا ایک کھلا اعلان ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چلیں، سب سے پہلے لاہور کی بہت ہی گہری اور سچ پوچھیں تو تھوڑی پراسرار تاریخ میں جھانکتے ہیں۔ ایک ایسی تاریخ جہاں حقیقت اور کہانیاں نہ ایک دوسرے میں گھل مل گئی ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہتی ہے اور بہت مشہور ہے کہ اس شہر کی بنیاد رامائن کے ہیرو رام کے بیٹے لو نے رکھی تھی، لیکن یہ ایک کہانی ہے۔ تاریخی طور پر اس کے ثبوت آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اصل کہانی جو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے وہ شروع ہوتی ہے 10ویں صدی سے، جب غزنوی اور پھر دہلی سلطنت کے دور میں لاہور صحیح معنوں میں ایک بڑے شہر کے طور پر ابھرا، ایک اہم فوجی اور ثقافتی مرکز۔ اور پھر وہ دور آیا جس نے لاہور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، وہ دور جس نے لاہور کو وہ پہچان دی جس سے آج پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مغلیہ سلطنت کے سنہری عہد کی۔ آپ یوں سمجھیں کہ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک، یعنی کوئی 200 سال، لاہور مغلوں کے لیے صرف کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ تو سلطنت کا دل تھا، ایک نگینے کی طرح جسے انہوں نے اپنی پوری شان و شوکت سے سجایا۔ اور یہ ورثہ آج بھی لاہور کے کونے کونے میں زندہ ہے۔ آپ لاہور قلعے کی وہ مضبوط دیواریں دیکھ لیں یا شالامار باغ کی وہ لازوال خوبصورتی، ہر چیز، ہر عمارت ان کی عظمت کی کہانی سناتی ہے۔ مگر وقت تو بدلتا ہے نا، تاریخ کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ مغلوں کے زوال کے بعد لاہور میں ایک بالکل نئی طاقت کا سورج طلوع ہوا، برطانوی راج، اور انہوں نے آ کر شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو دیکھیں ہوا کیا، 18ویں صدی میں مغل سلطنت کمزور پڑی، پھر 19ویں صدی کے شروع میں ایک مختصر وقت کے لیے لاہور سکھ سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا، اور پھر 1849 میں برطانوی راج نے باقاعدہ طور پر یہاں اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ اب انگریزوں کا سوچنے کا انداز مغلوں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ ان کے لیے شان و شوکت سے زیادہ ضروری تھی افادیت، یعنی کام آنا۔ تو انہوں نے بنائی انتظامی عمارتیں جیسے GPO اور ریلوے اسٹیشن۔ ان کا مقصد دکھاوا نہیں تھا، بلکہ اپنی سلطنت کو ایک مشین کی طرح مؤثر طریقے سے چلانا تھا۔ تو اب ہم پہنچے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر، ایک ہی شہر میں دو بالکل مختلف سلطنتوں کی نشانیاں۔ آئیے ان دو وراثتوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف مغلوں کی تعمیرات ہیں جو فن، خوبصورتی اور شاہی رعب و دبدبے کی علامت ہیں، جیسے ان کے باغات اور قلعے۔ دوسری طرف ہیں برطانوی عمارتیں جن کا ایک ہی مقصد تھا، کنٹرول اور انتظام، جیسے ریلوے لائنیں اور سرکاری دفتر۔ سیدھی سی بات ہے، ایک کا ویژن تھا آرٹ، دوسرے کا کام۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تاریخ کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دو سلطنتوں کا ورثہ آج کے لاہور میں کیسے نظر آتا ہے؟ یہ تاریخ کی الگ الگ پرتیں مل کر آج کے لاہور کی پہچان کیسے بناتی ہیں؟ دیکھیں، 1947 میں جب پاکستان بنا تو لاہور اس نے ملک کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا، اور پھر اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ یہ صرف ایک تاریخی شہر نہیں رہا، بلکہ پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور معاشی دل بن گیا۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے، لاہور کوئی میوزیم نہیں ہے جہاں سب کچھ ماضی میں قید ہو، نہیں، یہ ایک زندہ دھڑکتا ہوا شہر ہے۔ یہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یہاں کا آرٹ، یہاں کا کھانا، موسیقی، یہ سب بتاتے ہیں کہ اس شہر کی سڑکوں پر تاریخ اور آج کا دن ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو لاہور کی یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ آج ہمارے شہروں میں ایسی کون سی عمارتیں بن رہی ہیں جو ہماری پہچان بنیں گی؟ ذرا سوچیں، 100 سال بعد ہمارے دور کی کون سی نشانیاں ہوں گی جو آنے والی نسلوں کو ہماری کہانی سنائیں گی؟